ہاں جی، السلام علیکم۔ آج ہمارے سامنے موجود ہیں مشہور تجزیہ نگار اور سابق آئی جی پولیس محمد سعید ارائئی صاحب۔ آئیے آج ہم ان سے پوچھتے ہیں، آج کل ریومر اور قیاس ارائیاں ہیں کہ آرٹیکل 63A کیا یہ ایک تضاد ہے؟ آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ جی، یہ بہت اچھا سوال ہے اور اس وقت سپریم کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا ہوا ہے۔ اس آرٹیکل دیکھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اس آرٹیکل میں دو قسم کی ممبرز کو اجازت ہے۔ ایک ممبر اجازت نہیں ہے کہ جس میں گورنمنٹ ٹوٹ جائے، وہ اجازت نہیں ہے ان کے ممبرز کو۔ ہاں، ان کو اتنی اجازت ہے کسی اور بل میں جس میں حکومت نہیں گرتی وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ اصل میں اس سے پہلے جو آئین تھا اس میں مکمل آزادی تھی۔ اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں نا پچھلے پاکستانی تاریخ کا، تو مکمل آزادی تھی۔ اس میں کوئی بھی ممبر ڈیفیکٹ کر کے دوسری طرف جا سکتا تھا۔ تو اس سے جو حکومتیں تبدیل ہوئی، بلیک مارکیٹ ہوا، فورن انٹرفیرنس ہوئی، اندرونی شرارتیں اور ضمیر فروشی، یہ سب اس کو روکنے کے لیے یہ پھر اس میں یہ ایک پچھلے سے زیادہ ترقی پسند آرٹیکل ہے۔ اس میں ممبرز کو آزادی ہے، وہ اپنی مرضی سے ووٹ دوسری جگہ دے سکتے ہیں، لیکن وہاں نہیں دے سکتے جہاں حکومت گر جائے، کیونکہ اس طرح تو روز حکومتیں گرتی جائیں گی۔ آپ ادھر سے پیسے لیے ادھر چلے گئے، ادھر سے پیسے لیے ادھر چلے جائے، اور فارن انٹرفیئرنس کا بھی اس میں پھر گنجائش بہت زیادہ نکل آتی ہے، جو آج کل بھی ایک بہت بڑا شور مچا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اس آرٹیکل میں تضاد نہیں ہے۔ یہ پچھلے آرٹیکل میں جو مکمل آزادی تھی اس میں تھوڑی سی محدود کر دی گئی ہے کہ کوئی ممبر نارملی کسی ایسے ووٹ میں حصہ لے سکتا ہے، کوئی بھی پارٹی کا، چاہے گورنمنٹ کے اپنی پارٹی کے خلاف جس میں حکومت نہ ٹوٹے، لیکن جہاں حکومت ٹوٹتی ہے وہاں وہ ڈیفیکٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ حکومت کو ایک دفعہ آپ نے معاہدہ کر لیا ہے اسلام میں، ایک پارٹی کے ساتھ، پارلیمنٹ پارٹی کے ساتھ آپ شامل ہو گئے، آپ اس سے نہیں نکل سکتے 5 سال تک۔ یہ ایک اسلامی عہد ہے، اس کا تو قیامت تک سوال ہے۔ اور اس چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ روز روز حکومتیں نہ گریں، پاکستان کا پارلیمنٹری تجربہ یہاں تو راتوں رات حکومتیں گر جاتی ہیں، تو یہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس میں اس چیز کو محفوظ کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ آپ پارٹی میں کوئی بھی پارٹی شامل ہو جائے، وہ اس سے نہیں نکل سکتی، ڈیفیکٹ نہیں کر سکتی، وہ حکومت کو نہیں توڑ سکتی۔ اس کا بیسک مفہوم ہے کہ آپ اس حکومت کو 5 سال چلنے دیں، اس میں یہ دخل اندازی نہ کریں، اور اگر آپ دخل اندازی کرنی ہے پھر ریزائن کر کے جائیں، دوسری پارٹی میں شامل ہو جائیں، لیکن اس پارٹی میں رہتے ہوئے آپ ڈیفیکٹ نہیں ہو سکتے ان حالات میں جہاں کلیئر لکھا ہوا ہے جس میں حکومت ٹوٹ جائے۔ مانیٹری بل ہے، ووٹ آف کانفیڈنس ہے، ووٹ ہے، ایون آئین میں تبدیلی میں بھی آپ ڈیفیکٹ نہیں کر سکتے، بیکاز یہ ملک کو چلانا ہے۔ آئین میں وہ اس لیے ہے کہ ہر دفعہ ایک نئی ترقی آتی ہے، آپ اس ترقی میں حائل ہو رہے ہیں، آپ کا آئین امپروو ہوتا رہتا ہے، اس میں بھی آپ ڈیفیکٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ جو آئین تب میں تھا اس سے زیادہ یہ بہتر ہے۔ اس میں ممبرز کو نارمل ووٹنگ میں بالکل پارلیمنٹ پارٹی کے خلاف ووٹ دینے کا حق دے دیا گیا ہے، لیکن اس میں حکومت نہیں گرتی، لیکن جہاں حکومت گرتی ہے وہاں ان کو یہ حق نہیں ہے، اور یہ بالکل اسلامی معاہدے کے مطابق ہے، اور ورنہ روز حکومتیں گریں گی، راتوں رات گریں گی۔ اور میری اس پوائنٹ کو یاد رکھیں، اور میں عوام سے بھی کہتا ہوں کہ اس کے اوپر اپنا تبصرہ دیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور یہ تھے سابق آئی جی پولیس محمد سعید ارائئی صاحب۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔